من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت مولانا محمد یونس عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے جو موضوع دیا ہے وہ ہے حقوق العباد. مجھے اسی موضوع پر کچھ باتیں ان کے تعمیل ارشاد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہمارے اوپر کچھ حقوق اللہ کے ہیں جن کو حق اللہ کہا جاتا ہے. ہمارے اوپر کچھ حقوق بندوں کے ہیں جن کو حقوق العباد یعنی بندوں کا حق کہا جاتا ہے. اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو 100% مانیں. اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھیں. میرے اور آپ کے دل کی آواز اور دل کے عقیدہ یہ ہو کہ میں اپنے ہر کام کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں. میرے زندگی کے، آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ 100% اللہ کے اشارے کے تابع ہیں. یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا حق ہے. دوسرا حصہ ہے بندوں کا حق. ہم آپس میں رہتے ہوئے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بھائی بندوں کا حق. حقوق العباد کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں. میں ذرا توجہ رکھنا، شروع کی کچھ باتیں تمہیدی تھوڑی سی مشکل ہیں. حقوق العباد کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. حقوق العباد کی سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جب کوئی واسطہ پڑے، ایک مسلمان کو جب کسی دوسرے مسلمان سے واسطہ پڑے، وہ مسلمان 100% اپنے دین کے مطابق پیش آئے
تو اس کو کہیں گے کہ اس بندے نے دوسروں کا حق ادا کر دیا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ہمیں یہ تعریف یاد ہو جائے۔ حقوق العباد کہا جاتا ہے ایک بندے کا جب کسی دوسرے سے واسطہ پڑے، دوسرے بندے سے کوئی کام پڑے، دوسرے بندے سے کوئی ضرورت پڑے، آگے والا بندہ اس طرح پیش آئے جس طرح اسلام کا حکم ہے، تو بھائی اس کو کیا کہیں گے کہ اس بندے نے دوسروں کے حق کو کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس مریض آئے، ڈاکٹر کی توقع یہ ہے کہ میں یہاں انسانی خدمت کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کمانے کے لیے بھی بیٹھا ہوں، یہ بندہ میری پوری فیس ادا کرے۔ آپ گئے، آپ نے کاؤنٹر سے پرچی بنوائی، 1500 روپے فیس ادا کی، لائن میں بیٹھ گئے، اپنے باری پر جا کے دوائی لی، آپ نے ڈاکٹر کے حق کو ادا کر دیا۔ اب باری آ گئی ڈاکٹر کی، ڈاکٹر نے دیانتداری سے چیک کیا، پوری سمجھ کے مطابق وہی دوائی لکھ کر دی جو آپ کے لیے مفید تھی، اور آپ کی بات اچھی طرح سنی، آپ کو حوصلہ دیا، بہترین دوائی لکھ کر دے دی۔ اب ہم کہیں گے آنے والے مسلمان مریض نے ڈاکٹر کا حق ادا کر دیا ہے اور ڈاکٹر نے مریض کا حق ادا کر دیا۔ تو اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ علماء میں یہ بحث چلی ہے کہ اسلام کی اگر ایک جملے میں تعریف کی جائے تو کن لفظوں میں کی جائے۔ اس پر علم والوں نے بڑی بڑی زور آزمائی کی اور اپنی پوری زندگی کا نچوڑ لکھا کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے۔ بہت سارے اسلام کے خلاصے بیان کیے گئے ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ اسلام کا خلاصہ دو باتیں ہیں، اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ۔ اب ذرا اگلی بات سمجھیے، حقوق العباد، بندوں کے حق ادا کرنا، اسلام نے اس پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ اسلام کی تقریباً 60-65% تعلیمات کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ میں پھر دوبارہ آتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ جائے، یاد بھی ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات کا 60-65% حصے کا تعلق بھائی کس سے ہے؟ حقوق العباد سے۔ میں صرف ایک فہرست گنواتا ہوں آپ کو۔ اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے، بندوں کا حق ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے، بندوں کا حق ہے۔ سلام اور سلام کا جواب، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی تعزیت کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، کوئی غم زدہ ہو اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، کسی کمزور کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ بھائی پڑوسیوں کا کیا کرنا؟ خیال کرنا۔ رستے میں آتے جاتے اس بات کا خیال کرنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، اس سے دوسروں کا حق ضائع ہوتا ہے۔ گالی پر پابندی لگا دی، تانا دینے پر پابندی لگا دی، چونکہ اس سے دوسروں کے حق پامال ہوتے ہیں۔ اسلام نے غیبت کو بدترین جرم قرار دیا، چونکہ اس سے دوسرے کی عزت خراب ہوتی ہے۔ اسلام نے تہمت کو حرام قرار دیا، چونکہ اس سے دوسرے کی عزت برباد ہوتی ہے۔ اسلام نے آپس میں لڑائی جھگڑے پر پابندی لگا دی، چونکہ اس سے ایک دوسرے کے حق پر بھائی کیا ہوتا ہے؟ قدغن لگتا ہے۔
اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا، اس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ اسلام نے کرپشن کو حرام قرار دیا، اس سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اس سے معاشرے کے حق مارے جاتے ہیں۔ اسلام نے بہت سارے موقعوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگائیں تاکہ دوسروں کو ان کا حق مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ بہت ساری جگہ آپ نے یہ ایک جملہ سنا ہوگا علماء سے کہ جہاں بندہ اور اللہ کا حق جمع ہو جائے، بھائی جہاں کس کا حق جمع ہو جائے؟ بندہ اور اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں بے نیاز ہوں، مجھے میرے حق کی ضرورت نہیں، تم پہلے بندوں کا حق ادا کرو۔ تم پہلے کس کا حق ادا کرو؟ مثلا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سجدہ میں جایا جائے تو یہ جو کوہنیاں ہیں ان کو بھائی اپنے پہلوؤں سے دور رکھا جائے، ساتھ نہ ملایا جائے، بھائی ایسے ہی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا جس وقت نماز با جماعت پڑھو تو کوہنیاں اتنا نہ کھولو کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو۔ اب یہاں کوہنیاں کھولنا یہ اللہ کا حق تھا، کیوں؟ بھائی سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ۔ اور سجدے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، سجدے سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے۔ ایک بندے نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، ملتزم پر چمٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ نماز میں سجدے میں ہے، تو بھائیوں ان دونوں میں اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ سجدے والا۔ اب سجدہ اللہ کا حق تھا، سجدہ کی ادائیگی میں بندے کا حق متاثر ہونے کا خطرہ تھا، تو ہمارے دین نے کیا کہا کہ بازو زیادہ نہ پھیلاؤ، دوسروں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو حج اور عمرے پر لے گیا، حجر اسود کے بوسہ کی باری آئی۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اب وہاں پرانی ہماری نشانیاں صرف دو ہیں، بھائی توجہ کرنا، حرم میں ہماری پرانی نشانیاں صرف کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ اگر آپ زمزم کو بھی ساتھ ملا لیں تو آپ تین کہہ سکتے ہیں، چوتھی نہیں۔ بیت اللہ پرانا تو ہے لیکن صدیوں میں بار بار تعمیر ہوا، مسجد حرام پرانی تو ہے، بار بار تعمیر ہوئی، لیکن وہ پتھر جس کو اللہ کے نبی نے بھی بوسہ دیا ہے وہ بھائی کیا ہے؟ حجر اسود۔ حجر اسود کوئی نیا مرمت ہو کر وہ پرانا ہی ہے۔ دوسرا مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ بھی کیا ہے؟ پرانا ہے، وہ بھی بعد میں کوئی نیا نہیں آیا۔ اور بھائی زمزم بھی کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اب ترمذی کی روایت یہ ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ کل قیامت والے دن بولے گا، ایمان کے ساتھ جس نے بوسہ لیا یہ بول کر گواہی دے گا اے میرے اللہ اس نے ایمان کے ساتھ مجھے بوسہ دیا ہے، یہ ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھائیو سمجھنا ذرا میری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک افضل ہیں یا حجر اسود؟ ہونٹ مبارک، حجر اسود کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا نے خود جا کے کس کو چوما؟ حجر اسود کو، یعنی حجر اسود کو یہ فضیلت ملی، سارے نبیوں نے چوما، سارے صحابہ نے چوما، اور 1400 سال کے اولیاء اللہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ چوم رہے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت آپ اپنے حضرت سے پوچھ لیجئے، ترمذی کی روایت ہے اگر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اس پتھر کو چومتے ہوئے جس کو ابراہیم نے چوما، جس کو موسیٰ و عیسیٰ نے چوما، اہل علم نے فرمایا کہ ہر نبی بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، ہمارے آقا نے چوما، سارے صحابہ نے چوما، بیت اللہ حجر اسود کو چومتے ہوئے، اب حجر اسود کو چومنا ہو گیا اللہ کا حق، لیکن حجر اسود کو چومتے ہوئے اگر کسی کو کوہنی مار دی، کسی کو دھکا مار دیا تو یہ کس کا حق ہے؟ یہ بندوں کا حق۔ اب یہاں ایک حق آ گیا اللہ کا، دوسرا حق آ گیا بندوں کا۔ اگر اللہ کا حق ادا کرتے کرتے حجر اسود کا بوسہ لیتے لیتے کسی کو دھکا مارا، کسی کو کوہنی ماری، تو بھائی ثواب ملے گا الٹا گناہ؟ کیوں؟
اس لیے کہ اس بندے نے کوہنی مار کے بندے کے حق کو ضائع کر کے اسلام کے 60% تعلیمات کو رد کر دیا. کتنی تعلیمات کو رد کر دیا ہے؟ 60%. چونکہ اسلام کی تعلیمات کا اکثر حصہ جو ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ اسی لیے اسلام نے ہمارے اوپر بندوں کے حق رکھے. کہیں ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، شاگردوں کا حق ہے، اساتذہ کا حق ہے. اسلام نے اس پر اتنا زور کیوں دیا؟ اب ذرا اگلی بات سمجھنا. میں کوشش کر رہا ہوں آسان ہونے کی، وہ بات میری مشکل سے مشکل ہو رہی ہے، آپ کو نیند نہ آنے لگ جائے، میں کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کی. اسی لیے بھائیو، اسلام جو ہے، اسلام نے حقوق العباد پر زور اس لیے دیا کہ اگر حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کیا جائے تو اس سے صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب اسلامی معاشرہ صحیح طور پر وجود میں آ جائے تو پھر دنیا کو اسلام کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام کا جو صحیح معاشرہ ہے وہ بذات خود دعوت بن جاتا ہے. کن کے لیے؟ بھائی سمجھ آئی ہے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر بندوں کے حق صحیح طور پر ادا کیے جائیں تو اس سے کیا وجود میں آتا ہے؟ اسلامی معاشرہ، رہن سہن. اور جب اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے، اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے تو وہ اسلام کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی 2-3 مثالیں لے لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ہمارے ساتھ رہتے رہتے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام کو قبول کر لو، جہنم سے بچو گے. اس بوڑھے نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بوڑھے نے کیا کہا؟ سوال ہی پیدا. یہودی دین میں سخت بڑے ہیں، امیر المومنین کو سیدھا ٹھوک کے جواب دے دیا. بات آئی گئی ہو گئی. چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ بڑھاپے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے. بھائی کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم بوڑھے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب ریاست نے میرے اوپر جتنا وظیفہ سالانہ مقرر کیا ہے میں وہ ادا نہیں کر پاتا، میں بوڑھا ہو گیا، اب میری کمائی نہیں رہی، میں کما نہیں سکتا، تو پورے سال کا جو ٹیکس مجھ پر آتا ہے میں اس ٹیکس کو ادا نہیں کر پاتا. حضرت عمر نے سوچ کے کہا کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ اس یہودی کی جوانی تو ہم نے اپنے کاموں میں لگائی ہو اور بڑھاپے میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں. اسی وقت اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اور فیصلہ کر دیا کہ جو غیر مسلم ذمی ہمارے یہاں رہتے ہوں وہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں ان کو سال کا ٹیکس معاف. ان کو بھائی سال کا ٹیکس کیا؟ معاف. حضرت عمر نے معاف کر دیا. 3-4 دن کے بعد وہ یہودی بابا لاٹھی ٹیکتے ہوئے پھر آ گیا. کہا امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کیجئے. حضرت عمر نے فرمایا اب تجھے کیسے اسلام یاد آ گیا؟ چند دن پہلے میں نے دعوت دی تھی. کہنے لگے اس وقت تو میں نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے ہم یہودی آپ کے بدترین دشمن ہیں. جو قوم اپنے دشمنوں کے حق بھی ادا کرتی ہو تو اس سے عظیم کوئی قوم ہو نہیں سکتی ہے. میں یہودی بوڑھا ہوں، آپ نے پھر بھی فوراً میرے ٹیکس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اب حضرت عمر نے اس بندے کے حق کو ادا کیا. بندوں کے حق کو ادا کرنے سے صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور صحیح اسلامی معاشرہ بھائی کیا بنتا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. اب اگلی بات، حقوق العباد جو ہیں، قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کو، جس مسلمان کو دوسروں کے حق کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو بھی قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی نہیں ٹالتے۔ جس بندے کو دیکھو رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے، بڑوں کا حق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی ٹالتے ہیں۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست نے اپنے دفتر کا افتتاح کیا، سولر کا بڑا کام ہے گجرانوالہ میں، مجھے اس کے افتتاح کے لیے بلایا۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کریں، اللہ میرا بڑا کام بڑا شروع کر لیا، کروڑوں میں ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میں نے اسے کہا میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، آپ کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے مسجد نہیں جانا پڑے گا، اسی دفتر کی کرسی پر اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو کیا کریں گے؟ قبول۔ کہنے لگے جی وہ کون سا عمل ہے؟ میں نے کہا جو بھی گاہک آئے اس کے حق کو ادا کرنا، چیز صحیح دینا، ریٹ کا پتہ نہ ہو تو ہماری طرح اس کو اڑا کے نہ رکھ دینا، مشورہ صحیح دینا، رہنمائی صحیح کرنا، اگر کوئی بیچارہ ان پڑھ آ جائے اس کی رعایت تو بہت زیادہ کرنا، یہ حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر حق کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کیا کریں گے؟ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے حق کو ادا کرنا اتنا پسند ہے۔ دو حدیثیں ہیں، دونوں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نوجوان نے کسی مسلمان بوڑھے کو بڑھاپے کی وجہ سے عزت دی، جس نوجوان نے کسی مسلمان بوڑھے کو اس کی بڑھاپے کی وجہ سے بھائی کیا دی؟ عزت دی۔ وہ اس نے دیکھا کہ بابا جی نماز کے لیے نماز پڑھ کر جانے لگے ہیں، اٹھنے لگے ہیں، اٹھا نہیں گیا، اس نے بھاگ کے جا کے بازو پکڑ کے تایا جی کو چچا جی کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ اب بابا جی کو جوتا بھی نہیں مل رہا، جوتا پہنوا دیا، اور جہاں تک جانا تھا بازو پکڑ کے چھوڑ آیا۔ اس نے اپنے بڑے کے حق کو ادا کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بڑے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نوجوان نے کسی مسلمان بوڑھے کے حق کو ادا کیا بڑھاپے کی وجہ سے، جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس وقت کے نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کی خدمت کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اس کی خدمت کریں گے۔ اب یہ جوانی میں دوسرے کے حق کو ادا کیا تو جب اس پر بڑھاپا آیا تو بھائی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسی طرح دوسری حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بوڑھے کو، جو نوجوان کسی مسلمان بوڑھے کو عزت دیتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہوتے ہیں جیسے اس نے اللہ کو عزت دی۔ کسی مسلمان بوڑھے کو عزت دینا، بھائی اللہ اس پر کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جیسے کس کو عزت دی؟ اللہ۔ تو میں نے عرض کیا بندوں کے حق کو ادا کرنا، اس سے اللہ مصیبتوں کو ٹالتے، اس سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے۔ صحیح بخاری میں ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور اصحاب غار والا، وہ 3 شخص سفر کر رہے تھے۔ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں کئی جگہ ذکر کیا، سورہ کہف میں تو 2-3 مرتبہ ذکر کیا۔ 3 شخص سفر کر رہے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ بارش آ گئی، کوئی نہیں، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، جان چھپانے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ جیسے ہی غار میں پناہ لی تو ایک بڑی چٹان آئی، آ کے غار کے منہ پر لگ گئی۔ وہ اتنی وزنی چٹان تھی، 3 بندوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ سمجھ گئے کہ اتنی بڑی چٹان کو ہٹانا ہمارے بس کا کام ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی پر یہ وقت آئے انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ جس وقت موت سے نگاہیں ملتی ہیں تو بڑوں بڑوں کے پتے پگھل جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے پتے خون جم جاتا ہے۔ اس کیفیت کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس پر یہ کیفیت بیتی ہو اسی کو پتہ ہے۔ اب وہ 3 شخصوں نے دیکھا کہ اب ہم گئے تو تینوں نے کہا بھائی اب تو اللہ ہی سے دعا کرو۔ تینوں نے کیا کہا؟
اپنی زندگی کا ایک ایک نیک عمل پیش کرو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تینوں نے جو 3 عمل پیش کیے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق العباد سے ہے۔ ایک نے کہا اے میرے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں چرواہا، بکریاں چراتا، شام کو بکریوں کا دودھ نکالتا، جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلاتا اپنے بچوں کو نہیں پلاتا۔ ایک دن میں بکریاں لے کر ذرا دور چلا گیا چرانے کے لیے، اور والدین بڑھاپے میں سو گئے میرا انتظار کر کے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، اب جب دیکھا ہے کہ والدین سو گئے تو میں نے بچوں کو پلایا نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ، پہلے حق کس کا ہے؟ یہ ہے حقوق العباد۔ یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، جب ساری رات گزر گئی بوڑھے ماں باپ اٹھے، دودھ ان کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے میرے اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو، تو بھائی چٹان ہٹی کہ نہیں؟ واقعہ مشہور ہے، لیکن میں جس تناظر میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کرو۔ اب یہاں دعا قبول ہوئی کس وجہ سے؟ ماں باپ کے حق کو ہم نے سمجھا ہے شاید تاک راتوں میں پہلی صف میں سجدے میں ہی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب اس نے دوسرا آیا، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اس کا تعلق بھی کس سے؟ حقوق العباد سے۔ اس کا تعلق بھی کس سے؟ حقوق العباد سے۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو نہیں پتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پہ تھے، زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کیا کیا؟ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ کیا عمر انصاف کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد سے۔ حضرت عمر نے کہا فوراً، بھائی میں اس پر اتنی مثالیں آ رہی ہیں کتنی دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا، زلزلہ رکا، ساتھ کیا کہا؟ کیا عمر تجھ پر انصاف؟ اس سے پتہ چلا کہ جہاں بندوں کے حق ادا کیے جائے وہاں زلزلے رک جاتے ہیں۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں، میں تو صرف اپنے موضوع کی دلائل ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مصر میں وہ رسم تھی بچی کو، بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے نا، سال کے بعد دریائے نیل میں بچی کو کیا کرتے تھے؟ آراستہ و پیراستہ کر کے زیور پہنا کر زندہ کیا کرتے۔ حضرت عمر بن عاص ایک دن اپنے گھر سے نکلے، گورنر تھے، دیکھا بازار میں شور شرابہ، ڈھول ڈمکا، یہ کیا بات ہے؟ کہ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دریائے نیل پر ایک بچی کا نذرانہ پیش نہ کرے تو دریا کا پانی طغیانی میں نہیں آتا، خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا نہیں، میں جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لے لوں، جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لے لوں۔ خط لکھا، کہاں مصر کہاں مدینہ، اور جب جواب واپس آیا تو اس وقت دریا میں پانی آنے کا موسم جا چکا تھا۔ حضرت عمر کا وہ مشہور خط ہے، میرے پاس اس کی عربی عبارت کسی میری ڈائری میں لکھی ہوئی پڑی ہے مولانا، وہ شاید وہ 2.5 کی لینیں بنتی ہیں۔ کتنی لینیں بنتی ہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کے حکم سے چلنا چل، نہیں چلنا تو۔ اب اس خط میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ایک تو مدینہ میں جو شخص بیٹھا ہے بندوں کا حق ادا کر رہا ہے، نمبر 2 اس نے اپنے فیصلے سے اس انسان بچی کی کیا بچائی ہے؟ جان بچائی ہے۔ جس نے بندوں کا حق ادا کیا، دریائے نیل کی کیا مجال ہے؟ دریائے نیل کی کیا مجال ہے؟ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج جو ہماری دعائیں قبول، رمضان میں ہم غریبوں کو نوچ کر ذخیرہ اندوزی کر کے شب قدر میں آ کے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کچھ اور ہیں، اللہ میرے اور آپ کے ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ بھائیو میری بات سنو، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ضابطوں پر لاتے ہیں، اللہ کے اپنے ضابطے ہیں، اللہ کا اپنا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے کس کے مطابق؟ اب دوسرے شخص نے کیا کہا؟ دوسرے شخص نے جو عمل پیش کیا اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ میرے اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا، شام کو مزدوری لیے بغیر چلا گیا،
شام کو مزدوری لیے بغیر آج ہمارے یہاں ہم مزدوروں کو حق دیتے. میں ایک مرتبہ لاہور سے نکل رہا تھا, مجھے ایک مزدور مل گئے اصل ڈسکا کے تھے, مجھے پہچان لیا, جی آپ فلاں, وہاں میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ صورتحال بتاتے بتاتے رو پڑا. میں نے کہا یہاں کیسے؟ جی فلاں کارخانے میں کام کرتا تھا. فلاں کارخانے میں کیا کرتا تھا؟ وہاں یہ نقصان ہو گیا, میں وہاں تھا نہیں, میں وہاں تھا نہیں, دوسروں نے کیا, مجھے مالکوں نے پکڑ لیا, میرا غریب کا رکشہ تھا, میرا رکشہ ضبط کر لیا, اب یہاں مزدوری کرتا ہوں. اب کیا کرتا ہوں یہاں؟ اب یہ بندہ جس نے ایک غریب کا رکشہ ہی تھا اس کے پاس, یہ لے کر اب یہ لاکھ ملتزم کو پکڑے, بیت اللہ کا غلاف پکڑے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول. دوسروں کے حق کو پامال کر کے تو عبادات قبول نہیں ہوتی. میں نے آپ کو کئی مرتبہ شاید پہلے کبھی یہاں کسی بیان میں سنایا ہو, حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, امت کے جو 3-4 وہ شخصیات جن کی تصانیف بہت زیادہ ہیں, حضرت تھانوی ان میں سے ہیں. قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے, بیان القرآن. بھائی کیا لکھ رہے تھے؟ بیان القرآن. قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے. فجر کے بعد مطالعہ کرتے, 2-4 گھنٹے کے بعد جب وہ دماغ میں سارا مواد اکٹھا ہو جاتا پھر اس کو کیا کرتے؟ قلمبند کرتے. حضرت تھانوی تیاری کرنے کے بعد جب کاغذ پر اس کو لکھنے لگے تو دماغ سے سارا کچھ غائب ہو گیا. دماغ سے سارا کچھ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا. آج تک میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں. کافی دیر بیٹھے, قلم پکڑے, سوچتے رہے میں نے لکھنا کیا, لیکن دماغ سے سارا کچھ کیا ہے؟ غائب ہے. سوچ کے تھک گئے, توبہ استغفار پڑھا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اے میرے اللہ میرے دماغ پر کچھ آ ہی نہیں رہا. دائیں بائیں دیکھا, ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ فوراً توجہ گئی کہ میری اہلیہ گھر نہیں ہے. وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ مرغیوں کو کھول کے ان کو دانہ پانی ڈال دینا, وہ بھول گیا ہوں. بھائی نہیں سمجھے؟ مرغیوں کو دانہ پانی ڈالنا بھول گیا ہوں. فوراً گھر گئے, مرغیاں کھولی, ان کو پانی ڈالا, ان کو دانہ ڈالا, واپس آ کے قلم پکڑا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے علوم دماغ پر دوبارہ آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہستانوی نے اب یہاں غور کرو تھوڑا سا, اگر مرغیوں کا حق ادا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر لے تو وہ مسلمان کیا سمجھتا ہے جو ماشاءاللہ کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھا, یہاں بوڑھے ماں باپ ٹھوکرے کھا رہے, وہ سمجھے کہ میرے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے. حقیقت یہ ہے بھائیو, میں آج جب سے مولانا نے مجھے زور میں پتہ چلا کہ میرا شام کا موضوع یہ ہے, میں جب سے اس پہ غور کر رہا ہوں, ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کا بہت بڑا دخل یہ ہے کہ ہم بندوں کے حق کی رعایت نہیں کرتے. اور ہمارے معاشرے میں سارا چل رہا ہے بھائی بھائی سے, حتیٰ کہ مقتدی اس امام کے پیچھے جس امام سے علم حاصل کرتے ہیں, جس امام کے پیچھے کیا کرتے ہیں, اگر مولوی صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو مولوی صاحب کی خیر نہیں. آپ لوگ جو حشر ہمارا کرتے ہو نا, ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہو, اگر ہم سے غلطی ہو جائے نا تو ہمیں پتھر بھی آپ لوگ مارتے ہو. اس کی بالکل کوئی رعایت نہیں کرتا ہمارے یہاں. میں نے عرض کیا, اب یہ دوسرا شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا, اس کو شام کو جلدی تھی, وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کا پیسہ جو ہے, ایک دن کی مزدوری کتنی کو ہو سکتی ہے, اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے یا حضرت عیسیٰ کے زمانے کا ہے, آج سے کوئی 1600-1700 سال پرانا, کیا مزدوری ہوگی ایک دن کی. میں نے ان پیسوں کو سنبھال کے رکھا. پھر مجھے خیال آیا یہ پیسے تو چند دنوں میں نیچے جائیں گے, ان کو کاروبار میں لگا دیا. اللہ نے ایسی برکت دی, ایسی برکت دی, ایسی برکت دی کہ پوری وادی, حدیث میں وادی کا لفظ ہے, 2 پہاڑیوں کے درمیان جو 2-4 کلومیٹر کا رقبہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وادی. پوری وادی بھینسوں سے, گائے سے, بکریوں سے بھر گئی. 1-2 سال کے بعد وہ مزدور دوبارہ آیا. اس نے کہا 1-2 سال پہلے میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی, میں جلدی چلا گیا تھا, وہ میری مزدوری رہتی ہے وہ 2.
اب یہ غار میں پھنسے ہوئے ہیں، موت کے نرغے میں ہیں. کہاں ہیں؟ موت کے نرغے میں ہیں، غار میں پھنسے ہوئے ہیں. کہا اے میرے اللہ، میں نے اس مزدور سے کہا اس وادی میں جتنے جانور ہیں سارے تیرے. اس نے حیرت سے کہا کیوں مذاق اڑاتے ہو میری غربت کا، میں تو غریب آدمی ہوں، میری مزدوری اتنی کہاں سے آ گئی، چند ٹکیاں مجھے دو میں چلتا بنوں. کہا نہیں بھائی، یہ ساری وادی میں جتنے جانور ہیں تیرے ہیں، میرے کہاں سے آئے؟ تو جو پیسے چھوڑ کر گیا تھا میں نے وہ کاروبار میں لگا دیے، یہ اسی کی بڑھوتری اور نفع اور اضافہ. میں نے اس کو سارے جانور دے دیے. آگے حدیث صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ سارے جانور لے گیا، اس نے ایک بھی نہیں چھوڑا. اے میرے اللہ، اگر میں نے تیرے اس بندے کا حق تیرے لیے ادا کیا ہے تو ہمیں اس موت کے منہ سے نکال. تو بھائی آگے آپ کو پتہ ہی ہے فوراً پتھر کیا ہو گیا. اب بندے کا یہ بھی، اس کا تعلق بھی کس سے ہے جی؟ حقوق العباد سے ہے. دوسرے کا حق ادا کیا تو فوراً کیا ہو گیا. اب تیسرے نے کہا ہے میرے اللہ، میری ایک عزیزہ تھی، میں دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی. میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، اس نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن ایک زمانہ آیا، وہ شادی کے بعد حالات سے ایسی مجبور ہوئی کہ میرے پاس قرض لینے کے لیے آئی، اور جب اس نے مجھ سے قرض مانگا میں نے برائی کا مطالبہ کیا. وہ اللہ کی نیک بندی تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی. اللہ ہماری نسلوں کی غربت سے حفاظت فرمائے. جب مشکلات آتی ہیں تو بھائیوں، نبیوں کی اولادیں بازاروں میں بکتی ہیں. ہاں، ابھی شام پر جو مشکل حالات آئے تو نبیوں کی اولادیں بازاروں میں آ گئیں. اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے، اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. اللہ ہم سب کو اتنا رزق دے کہ ہماری عزتوں پر کبھی یہ مشکل وقت نہ آئے. وہ اللہ کی نیک بندی تھی، شادی کے بعد مصیبت میں آ گئی، قرض مانگا، برائی کا مطالبہ رکھا، اس نے بے بسی سے قبول کر لیا. جب برائی کے ارادے کے قریب پہنچا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر. کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈر. یہ قادر تھا اس برائی پر. اللہ سے ڈر کے برائی بھی چھوڑ دی اور وہ پیسے بھی اس کو دے دیے. بھائی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یا نہیں؟ حقوق العباد سے ہے. حقوق العباد سے جیسے ہی اس کا حق ادا کر دیا، برائی بھی چھوڑ دی، جو پیسے تھی وہ بھی دے دیے. کہا اے میرے اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کی چٹان کو. یہ تیسرے تو فوراً ہٹ گئی اور تینوں کیا آگے. اب اس سے پتہ کیا چلا کہ حقوق العباد ادا کرنے سے اللہ مصیبتیں بھی ٹالتے ہیں، اللہ دعاؤں کو بھی قبول کرتے. بلکہ میں آپ کو اس سے بہت بڑی بات عرض کروں، یہ میرا استنباط ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ مجھے معاف کرے. مولانا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ بعض موقعوں پر نبیوں کی دعائیں بھی حقوق العباد کو ادا کر کے قبول ہوئی. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خود قرآن میں سورہ قصص کے 30 رکوع میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا فرعونیوں کا، فرعون نے قتل کے آرڈر. موسیٰ علیہ السلام جان بچانے کے لیے کہاں چلے گئے؟ مدین. اب موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کو قرآن بیان کر رہا ہے. مدین گئے، جوان تھے، کوئی جانتا نہیں تھا. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءً. اے اللہ، میں بہت بے بسی کی حالت میں ہوں، کوئی نہیں جانتا. اور اس زمانے میں 8 دن 8 راتیں پیدل سفر کر کے آئے. موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی میں نکلے کہ جوتا بھی نہ پہن سکے چونکہ قتل کے آرڈر جاری تھے. اور اہل علم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو پتے کھانے پڑے، ننگے پاؤں پتے کھا کر 8 دن 8 راتیں فخر و فاقہ کے ساتھ کہاں پہنچے؟ مدین. اب مدین جا کے بستی کے باہر بیٹھ کے کہاں جاؤں، کوئی جانتا نہیں ہے. سامنے ایک منظر دیکھا، جوان بچیاں اپنی بکریوں کو ایک طرف بچا رہی ہیں، پانی پینے سے روک رہی ہیں. ان سے پوچھا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا بوڑھے ہیں، یہ مرد چرواہے ہیں، ہم ڈول کھینچ نہیں سکتی، یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، جو بچا کھچا پانی ہوگا وہ ہم پلا لیں. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. آپ کا کیا خیال ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟
بھائی سن میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے موسیٰ نے دعا نہیں مانگی ہوگی یا اللہ؟ لیکن دیکھا مشکل ہے، آگے بڑے، بھوک کے ساتھ طاقت تھی، اللہ نبی کو جسمانی طاقت بھی دیتے ہیں، ڈول کھینچا اور ڈول کھینچ کے ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، ان کو کہا تم تو ٹائم پر گھر جاؤ، اور ان کو پانی پلا کے نبی سمجھتے تھے کہ میں نے انسانی خدمت کی ہے، اللہ کی نیک بندیوں کا حق ادا کیا، اللہ میری دعا کو قبول کریں گے۔ قرآن میں ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں، میں قرآن کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، پانی پلا کے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور پتہ کیا کہا؟ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے اللہ میں بہت بے بس ہوں، اے اللہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ بے بس ہو گیا ہوں، اے اللہ میں عاجز ہو گیا ہوں۔ بے بسی سے بندوں کا حق ادا کر کے دعا مانگ کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھ، اب غیبی نظام، اللہ کی ایک صفت ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کیا؟ ہاں، غیبی تدبیر کرنا اس اللہ کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، آپ کو پتہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے نکالا؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبی تدبیر۔ سورہ توبہ میں ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیبی تدبیر کر نہیں سکتا۔ اس کی تدبیر جب حرکت میں آتی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے فرعون دیکھتے کہ دیکھنے رہ جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب جب درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اب اللہ جل جلالہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ وہ بچیاں وقت سے پہلے گھر چلی گئی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ابا نے پوچھا بیٹیوں آج جلدی آ گئی ہو، تمہارا تو ابھی وقت نہیں ہوا؟ ابا جی ٹھیک ہے آج جلدی آ گئی ہیں۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ہمیں مسافر لگا، با حیا بھی لگا اور چہرے مہرے سے بڑا شریف النفس لگا، اس نے ہمیں دودھ اس طرح ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی فارغ ہو گئی۔ آگے بھی پیغمبر نے کہا اچھا اگر ایسا اچھا انسان ہے تو اس کو گھر لاؤ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي۔ اب دیکھو بھائی سننا میری بات، بے بسی میں آئے، قتل کے آرڈر جاری تھے، جان بچا کر نکلے، جانتا کوئی نہیں، اللہ کی بندیوں کا حق ادا کیا، درخت کے نیچے بیٹھے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اب فتوحات کے دروازے کھولے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا گھر لے کر آؤ، گھر لے کر گئے، کھانا کھلایا، وجہ پوچھی، بتایا کہ میرے قتل کے آرڈر جاری ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہی رہو۔ بیٹی نے کہا ابا جی ان کو ملازم رکھ لو، طاقتور بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 8-10 سال میرے پاس رہو، بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہیں پناہ بھی دیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی مل گیا، نبی کی صحبت بھی مل گئی، نبی کی بیوی سے، نبی کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں مولانا؟ نبی کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا، جان بھی بچ گئی، جان بھی 10 سال رہے۔ 10 سال کے بعد اجازت مانگی سسر سے کہ میں مصر چلا جاؤں، انہوں نے فرمایا چلے جاؤ لیکن یہ 10 سالوں میں جتنا کمایا ہے سارا مال لے کر جاؤ۔ اب خوشی خوشی مال بھی لیا، بیوی بھی لی، آ رہے تھے رستے میں اللہ نے نبوت دے دی، رستے میں کیا دے دی؟ نبوت بھی دی دی۔ اب یہ فتوحات کا، برکتوں کا دروازہ کس دعا سے کھلا تھا؟ جو بندوں کے حق ادا کر کے مانگی تھی، جو بندوں کے حق ادا کر کے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی موقع ایسے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، کسی کمزور کے ساتھ نیکی کرو، کسی کمزور کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو، اس نیکی کے بدلے میں اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر راہیں کھول دیں گے۔ اور بھائی اگر ہم حق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا سب سے زیادہ غریب اور مفلس کون ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس ہو کچھ نہ، فرمایا نا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جب قیامت والے دن میدان محشر میں آئے گا، وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اتنی نیکیاں۔
لوگ دیکھ کر کیا کریں گے؟ رشک کریں گے. اتنی نیکیاں. اتنے میں ایک بندہ آئے گا، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، دوسروں کے حق کو پامال کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں جانا شروع ہوں گی. جاتے جاتے ساری نیکیاں ختم. مشہور بات ہے، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ پھر حکم ہوگا کہ دوسروں کے گناہ اس کے کندھوں پر، اور دیکھا جائے گا کہ یہ انبار کا انبار نیکیوں کا لے کر آیا ہے، لیکن جہنم میں جائے گا. بھائی کس طرح؟ گناہوں کے وزن اس پر لاد دیا جائے. تو حقوق العباد جو ہے، میں نے عرض کیا یہ اسلام کا 60-70% حصہ ہے، لیکن آج ہمارے یہاں حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہے. حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہے. ہم بالکل اس کی پاسداری نہیں کرتے. بیوی کو شوہر کے حق کا پتہ نہیں ہے، شوہر کو بیوی کے حق کا پتہ نہیں ہے، بھائی کو بھائی کے حق کا پتہ نہیں ہے. اس وقت ہر کسی کو اپنے حق کا مطالبہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لینے کے لیے ہر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے عرش کے سامنے 7 خوبیوں والے بندوں کو جگہ ملے گی. ان میں سے بھائی ایک کون ہے؟ خلیفہ عادل. ایک کیا ہے؟ خلیفہ عادل. ہاں، انصاف کرنے والا. وہ حاکم جو بندوں کا کیا کرے گا؟ بندوں کے حق کو ادا کرے گا. بندوں کے حق کو ادا کرے گا. تو حدیث میں، ایک حدیث میں یہ ہے، جو حاکم، جو حکمران بندوں کے حق کو ادا کرے گا، اس کو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بلا ضرورت ہی. بھائیو میری بات سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ گلستان میں ایک جگہ لکھا کہ میں بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. قبلہ اول بیت المقدس میں میں نے دیکھا کہ میں تو لیٹا ہوا تھا، اتنے میں بادشاہ وقت آیا. اس نے نماز پڑھی. شیخ سعدی فرمایا میں لیٹا ہوں. اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کے دعا لگا مانگنے. اے اللہ مجھے فلاں مصیبت کا سامنا ہے، فلاں دشمن کا سامنا ہے، میری مدد کر. بڑی دیر دعا مانگتا رہا. بھائی سننے میری بات، تھک تو نہیں گئے آپ؟ بڑی دیر دعا. شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے جوش آ گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا دعا بند کر. میں نے کیا کہا؟ دعا بند کر. اٹھ یہاں سے، مسجد سے باہر جا. اللہ تعالیٰ نے تیرے ذمے عوام کے حق رکھا ہے، اپنی رعایا کا حق ادا کر. تجھے دعا مانگنے کے لیے بیت المقدس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جا اٹھ یہاں سے، جا کے کیا کر. شیخ سعدی نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں دعائیں کیسے قبول ہوتی. آپ ایسا ہو نہیں سکتا ہم دوسروں کے ساتھ ظلم کریں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کو جا تو نہیں سکتا. ملتزم اور بیت اللہ تو دور کی بات ہے، کوئی سدرۃ المنتہا پر بھی چلا جائے، اللہ ظالم کی دعا کو قبول ہے. گلستان میں شیخ سعدی نے وہ دوسری حکایت نے ذکر کی کہ ایک بادشاہ، اس کو ایک مرض تھا، اور ایسا کوئی کمینہ ترین مرض تھا. شیخ سعدی نے خود فرمایا کہ اس مرض کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. حکیموں نے پتہ کیا کہا؟ جی اس کا ایک ہی علاج ہے، ان خوبیوں والا نوجوان تلاش کرو، اس نوجوان کو زندہ پکڑ کے لاؤ، اس کو تلوار مار کے تڑپتے تڑپتے اس کا گرم گرم پتا نکالو، اور وہ پتا اس زخم پر لگایا جائے تو زخم ٹھیک ہو جائے گا. بھائی علاج سمجھ آیا؟ بادشاہ نے آرڈر جاری کیا ایسا لڑکا تلاش کرو. ایک دیہاتی کا جوان خوبصورت گورا چٹا بیٹا شرائط پر پورا آ گیا. پولیس نے پکڑ لیا، پکڑ کر لے آئے. اب ماں باپ کو کون راضی کرے؟ اس بچے کے برابر سونا ماں باپ کو دیا، ماں باپ کو راضی کر لیا. بادشاہ نے ماں باپ کو کیا کر لیا؟ راضی کر لیا. اب خطرہ تھا کہ سپریم کورٹ نوٹس نہ لے لے، اب قاضی پکڑ نہ لے. قاضی جو تھے، جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے آرڈر جاری کر دیے کہ عوام میں سے ایک بندے کی قربانی دے کر اگر بادشاہ کی جان بچتی ہو تو بچا لی جائے، چونکہ بادشاہ کے بچنے میں پوری قوم کا مفاد ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟
اب جب سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے تو اب ماں باپ پیسے لے کے راضی ہو گئے اور قاضی نے کیا کر دیا، اب اس نوجوان کو لایا گیا، چونکہ حکیموں نے کہا تھا اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے وہ پتا کہاں لگانا ہے، زخم پہ۔ اب وہ اس وقت ہوتا تھا چمڑے کا، اس چمڑے کے اندر ریت ہوتا تھا، اس کے اوپر لا کے قتل کیا جاتا تھا تاکہ خون زیادہ نہ پھیلے۔ اب جب اس نوجوان کو پورے علاج کی تیاریاں ہو گئی، حکماء آ گئے، اس نوجوان بچے کو لائے، جب اس کو لگے نا قتل کرنے تو اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ مایوسی کا مسکرانا مایوسی کے رونے سے زیادہ دکھ دہ ہوتا ہے۔ بھائی کو سمجھا میری بات؟ انسان جب حالات کی ٹھوکروں سے رونے کی جگہ مسکرا پڑے نا، وہ اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے کہا، تلوار والے کو کہا ذرا ٹھہرو، کہا بچے یہ کون سی مسکرانے کی جگہ ہے، تلوار کے نشانے پر ہو۔ اس نوجوان نے کہا جی ماں، ایک اولاد کو ناز ہوتا ہے ماں باپ پر، وہ پیسے لے کے بے ایمان ہو گئے۔ انصاف کی توقع قاضی سے تھی، اس نے فتویٰ جاری کر دیا۔ آخری سہارا میرا بادشاہ تھا جو میرے سامنے بیٹھا ہے، آخری سہارا وہ تھا جو میرا آخری سہارا ہے، وہ خود میرے قتل میں اپنی شفا دیکھ رہا ہے، وہ میرے قتل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ تو شاید اس سے زیادہ بے بسی کسی پر نہیں آ رہی ہو، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ وہ بادشاہ بھی کو اللہ والا تھا، اس نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، خود اٹھا، اس نوجوان کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اس کو بہت زیادہ انعام دیا، اسے کہا بیٹا جا تو موج کی زندگی گزار، میں مرنا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حکیموں نے کہا تھا جناب 2-4 دن میں اگر یہ کام نہ کیا آپ بچ۔ اس نے کہا جی میں ظلم نہیں کروں گا، مجھے خود مرنا منظور ہے، میں ظلم نہیں کروں گا۔ اس بچے کو کہا، مال دے کر کہا جا بیٹا اپنی موج کی زندگی گزار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس وقت وہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلا اسی وقت سے زخم خشک ہونا شروع ہو گیا۔ حکیموں نے کہا تھا 3 دن میں مر جاؤ گے، 3 دنوں میں دیکھا کہ زخم کیا ہو گیا، خشک ہو گیا۔ اب اس کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اس نے ظلم سے بچایا، بندے کا حق ادا کیا، اللہ جل جلالہ نے کیا کر دیا، شفا دے دی۔ تو بھائیو میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں، میرا سمجھانے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت ہمارے یہاں بندوں کے حق کی بڑی پامالی ہے۔ میں بھی اپنا گریبان دیکھوں، آپ بھی اپنا گریبان دیکھیے، جھانکیے، جس بندے کا ہم پر حق ہے اس کا حق ادا کیجئے۔ اللہ کی قسم تہجد پڑھنے کے بعد دعا اتنی قبول نہیں ہوتی بوڑھی ماں کے قدموں کو دبانے کے بعد جتنی دعا قبول ہوتی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کروں، میں نے دلائل میرے کو کس سے کہانیاں نہیں سنائی، میں نے قرآن سے دلیلیں دی ہیں اور حضرت موسیٰ کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نماز کے بعد جس طرح دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں جس طرح دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ دکان پر آ گیا جس بیچارے کو سودے کا کوئی پتہ نہیں ہے اور آپ کو اپنے تجربے پر پتہ چل گیا اس کو جتنا چاہو رگڑا لگا لو، لیکن آپ اللہ سے ڈر گئے، آپ نے اس ان پڑھ گاہک کو بٹھایا، اسے صحیح چیز دی، اسے پورے پیسے دیے، اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ بند خزانوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ بند خزانوں کے کیا کر دے گا، دروازے کھول دے گا۔ اسی لیے بھائیو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، حقوق العباد کو ادا کرنا، میں آپ کے سامنے شہر کا مفتی کہلاتا ہوں، آپ لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، لیکن اگر میری بیوی یہ کہے کہ اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی شخص نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کہے جی ماشاءاللہ اس نے 15 حج کیے ہیں، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ اس سے بدترین انسان کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان حجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان حجوں کی کوئی پرواہ۔ کیا آپ نہیں جانتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ان جان نثاروں سے کہا تھا جو اس نبی کے اشارے پر گردنیں کٹوا دیں، کسی کا کوئی حق تو میرے ذمے نہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ وہ مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نہیں کہ ایک نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی،
آپ نے کیا ماری تھی؟ اللہ کے نبی نے اس کو حق دیا کہ نہیں؟ اس کو حق دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی آخری وصیتوں میں سے کیا ہے؟ لوگوں کمزوروں کے حق کا خیال کرنا، بیویوں کے حق کا خیال کرنا، غلاموں کے حق کا خیال کرنا. بھائی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اس لیے عملوں کی مقبولیت رک جاتی ہے، عملوں کی مقبولیت رک جاتی ہے، دعائیں رک جاتی ہیں جہاں بندوں کے حق کو ضائع کیا جائے. بھائیو، آج پہلی تاکرات ہے. میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کیجیے. اگر کسی کا حق ضائع ہو گیا ہے، خواہ وہ بیوی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جواں مرد، کوئی شجاع، کوئی بہادر، کوئی مردانگی والا مرد اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے معافی مانگی تھی. حضور نے کس سے معافی مانگی تھی؟ حضرت صفیہ کے خاندان پر حملہ کیا تھا یہودیوں پر، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کیا مانگی؟ میں آپ کو سچی بات عرض کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں عاجز پاتا ہوں اپنے آپ کو. طاقتور جب کمزور سے معذرت کرتا ہے، سچی بات یہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہاں، طاقتور جب کمزور کے سامنے جھک جائے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارا مد مقابل کوئی کمزور ہو، کمزور کو دکھ نہ دو. کمزور کو دکھ دینا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اگر میرا اور آپ کا مد مقابل ماڑا آدمی ہے، نہ ماڑے کے سامنے، جو کمزور ہے اس کے سامنے جھک جاؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے. ہم اپنی دعاؤں سے اللہ کو منا نہیں لیتے. بھائیو بولو، وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے. میں اور آپ کمزور ہیں، اللہ ہماری رعایت کرتا ہے. تو وہ طاقتور ہو کر ہم کمزوروں کی رعایت کر کے کہہ رہا ہے، میرے بندو تمہیں میں نے اپنی صفت پر پیدا کیا. مسلم کی روایت ہے، میں نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا. اس کا کیا مطلب؟ اے میرے بندو، جو میری صفات ہیں تم وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. مجھے دیکھتے ہو کہ میں کمزور پر ظلم نہیں کرتا، تم بھی کمزور پر ظلم نہ کرو. جہاں سے میں نے تمہید باندھی تھی اب میں وہاں آتا ہوں. مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، میرا وقت مکمل ہو گیا. اب میں وہاں دوبارہ آتا ہوں جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا. بھائی، اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. اسلام میں بندوں کے حقوق زیادہ ہے. اللہ نے اپنا حق کیا رکھا ہے؟ کہیں اللہ اور بندے کا حق جمع ہو جائے، اللہ اپنا حق واپس لے لیتے. آخری مثال دوں، علماء بیٹھے ہیں یہاں. اگر قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا. اس کو قتل کرنا اللہ کا بھی حق ہے، اس کو بندوں کا بھی حق ہے. قاتل کو قتل کرنے میں 2 حق جمع ہو گئے، اللہ کا حق بھی جمع ہو گیا اور بندوں کا حق بھی جمع ہو گیا. اب یہ جو مقتول ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے قاتل کو معاف کر دیا. ہم نے کیا کر دیا؟ اب جب مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرتے ہیں تو اللہ وہاں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس قاتل کو قتل کرنا میرا بھی حق تھا، اے بندو تمہارا بھی حق تھا، لیکن اگر تم نے معاف کر دیا تو تمہاری وجہ سے میں بھی معاف کر رہا ہوں. علماء سے پوچھئے، اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں، اس کو قصاصاً قتل ہے؟ کیوں؟ جہاں اللہ اور بندوں کا حق جمع ہو جائے تو اللہ اپنا حق کیا لے لیتے ہیں. آپ نے علماء سے مسئلہ سنا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے گڑا ہے، کوئی نابینا گرنے لگا ہے، اللہ فوراً نماز کا حکم واپس لے لیتے ہیں. بھائی نماز توڑو، کس کو بچا؟ یہاں ایک اللہ کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حق کی خیر ہے، کس کے حق کو ادا کرو. تو بھائیو، میں نے کافی ساری مثالیں دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دے، اور ہم اپنا تلافی معافات کریں. جہاں جہاں ہمارے یہاں کوتاہی ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.